اگلے سال مارکے میں آپ کا ماتھا مبارک پھوٹا، دانت مبارک ٹوٹا، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اپنا خون دے کر لوگوں کو مسلمان کرنے والے کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ Islamic scholar فضیلۃ الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی، جی ٹی روڈ، گجرانوالہ۔ آج کا سبق 9واں پارہ ہے۔ اس میں شروع میں تقریباً 3 حصے اس پارے کے سورہ الاعراف ہے اور چوتھا حصہ سورہ الانفال ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعراف کا معنی یہ کہ جنت اور جہنم میں ایک تیسرا مقام ہوگا جس میں لوگ عارضی طور پہ سٹے کریں گے، ان کے بعد ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اہل کتاب کا تذکرہ ہے زیادہ اس صورت میں، اور سابقہ قوموں کے قصے ہیں، میں نے عرض بھی کیے تھے۔ تو زیادہ اس امت سے بھی زیادہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا کیا ہے قرآن حکیم میں، کیونکہ وہ آخری امت تھی اس امت سے پہلے، اور ان کی بدخصلتیں بیان کر کے اس امت کو سمجھایا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی مصحف ہوتا ہے تو زیادہ پریشان نہ ہوں، سابقہ امتوں میں اس سے بھی زیادہ مسائل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کہتا ہے، آپ نے جو غنیمتیں تقسیم کی ہیں نا، یہ کوئی انصاف نہیں کیا آپ نے، نعوذ باللہ۔ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ فرمایا فَمَن يَعْدِلْ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ اور ایک روایت میں ہے اما تأمنونی وأنا أمین من فی السماء، تم مجھے امین نہیں سمجھتے، مجھے تو آسمان والا امین سمجھتا ہے۔ بڑی تکلیف ہوئی۔ پھر فرمایا میں صبر کروں گا۔ میرے بھائی موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ تکلیف آئی اور انہوں نے صبر کیا۔ تو انسان جب دیکھتا ہے کہ میرے پاس جوتی نہیں تو بڑا پریشان ہوتا ہے، پاؤں جلتے ہیں گرمی میں، اور جب دیکھتا ہے سامنے سے وہ آ رہا ہے جس کے پاؤں ہی نہیں تو اس کو شکر ادا کرنے کو دل چاہتا ہے۔ تو اپنے سے زیادہ تکلیف کا سن کر صبر آتا ہے۔ اس لیے ان واقعات کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شروع میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے اللہ پر ایمان لاتے اور اللہ سے ڈر جاتے تو پھر لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم زمین اور آسمان سے برکات نازل کرتے۔ آپ دیکھتے نہیں، ایک بچہ آپ کا فرما بردار ہے اور آپ کے آگے پیچھے آپ کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جب اس کو تکلیف آئے تو آپ کو بھی رات نیند نہیں آتی۔ اور ایک بچہ نافرمان ہے، گستاخیاں کرتا ہے، بات نہیں مانتا، آئے دن پنچایت لے کے آ جاتا ہے، تو والد اس کے بارے میں بے فکر ہوتا ہے۔ اگر اس کو پتہ چلے تھانے والے لے گئے تو کہتے ہیں اچھا ہی ہوا لے گئے۔ تو فرما برداری سے انسان ہر دل عزیز ہو جاتا ہے، نافرمانی سے ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایمان اور تقوی اختیار کرو، ایمان اور تقوی اختیار کرو تو یہ تمہارے مسائل کیا ہیں؟ جی ڈالر مہنگا ہو گیا، جی روپیہ سستا ہو گیا، جی چیزیں نہیں ملتی، جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے، جی قرضہ بہت ہو گیا، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین سے بھی برکتیں نکلیں گی، آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوں گی۔ تم سیدھے تو ہو کر دیکھو۔ سعودیہ کے علاقے میں شدید ظلم تھا، حتیٰ کہ ہندوستان کے علماء نے فتویٰ دے دیا کہ جان اور مال اور عزت زیادہ عزیز ہے، لہذا حج کرنا جائز نہیں۔ جو وہاں جاتا نہ عزت نہ جان نہ مال، کچھ بھی محفوظ نہیں تھا۔ لیکن ان لوگوں نے اکٹھے ہو کر محنت کی، علاقے سے ظلم ختم کیا، قبروں کی پرستش ختم کی، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو زمین جو کھنڈرات صحرا تھے وہاں سے تیل نکل آیا، اور آج تقریباً 80-85 سال ہو گئے اس ملک کو بنے۔ آپ 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی لے کر 1,500 کلومیٹر اکیلے سفر کر جاؤ، آپ کو کوئی فکر کی بات نہیں۔
سونا جس میں منوں کے حساب سے سونا پڑا ہوتا ہے، اس دکان کو تالا لگائے بغیر نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہوتی۔ تو ہر مسئلے کا حل ہے، آپ رب کے حق ادا کرو، اللہ تیرے حق محفوظ کر دے گا۔ آپ اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ، ایمان درست کر لو، یہ مسائل کوئی مسائل نہیں ہیں۔ ہم حکمرانوں کے قصور نکالتے ہیں، وہ ہمارے نکالتے ہیں۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکات نازل کرے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، کیسے گئے، کدھر گئے۔ ہوا یہ کہ دیکھو، کامیابی کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ مظلوم ہیں، آپ پہ ظلم ہو رہے ہیں، آپ اللہ سے تعلق ٹھیک رکھیں اور صبر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر اللہ سے تعلق ٹھیک رکھا اور صبر، جم جانا، ڈٹ جانا، بھاگنا نہیں، یہ دو کام کر لیے، اللہ تعالیٰ 5000 فرشتے نازل کرے گا۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کو جب بھائی ملے اور انہوں نے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو بڑے شرمندہ ہوئے، تو کہنے لگے اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، پھر اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتا۔ تیسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں اِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اگر تمہیں اچھائی ملے تو ان کافروں کو بری لگتی ہے، اگر تمہیں پریشانی آئے تو کافروں کو اچھا لگتا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر اور تقوی کا دامن پکڑ لو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تمہارا یہ کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ چوتھے مقام پر یہ بنی اسرائیل کے واقعے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا پروگرام بنا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ان کمزوروں کو کی مدد کریں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ان کو حکمران بنا دیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور دشمن کو ڈبو کر کے ان کو وارث بنا دیں۔ ہمارا پلان تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ بنی اسرائیل نے فرعون سے کوئی لڑائی نہیں کی، وہ ان کے بچے قتل کرتا تھا، بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، بہت بڑا ظلم ہے یہ۔ آپ کے ہاں بچے کی امید ہو تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، ان کے ہاں امید ہو تو پریشان ہو جاتے تھے۔ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو تو مٹھائیاں بڑھتی ہیں، ان کے ہاں صفِ ماتم بچ جاتا تھا کہ اب آئیں گے قتل کر کے چلے جائیں گے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بہت بڑی تکلیف تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، وہ پیدا ہو گئے، وہ نہیں چاہتا تھا۔ جوان ہوئے فرعون کے گھر، پھر ایک قبطی سے لڑائی ہو گئی، بندہ مر گیا ان کے ہاتھوں، وہاں سے چلے گئے مدین، وہاں 10 سال رہ کر واپس آئے بیوی بچوں سمیت۔ راستے میں سردی تھی، مصر اور مدین کے درمیان میں صحرائے سینا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا ابو علی سینا، وہ سینا نہیں سینا ہے، یہ قرآن کا لفظ ہے، یہ میدان ہے، یہ صحرائے سینا ہے، اس میں کوہ طور ہے۔ وہاں پہنچے تو روشنی نظر آئی تو کہا بیوی بچوں سے کہ آپ ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں اگر یہ آگ ہے تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا تاج دے دیا۔ کہنے لگے یا اللہ، میں نے تو سوچا تھا کہ مصر میں جا کے کسی کونے خدرے میں زندگی گزار لوں گا، کیونکہ میرے تو ریڈ وارنٹ جاری ہوئے ہیں، اور اب آپ فرما رہے ہیں کہ جانا ہی سیدھا فرعون کے پاس ہے، تو یہ بڑا مشکل ٹارگٹ ہے، اور میری زبان بھی ٹھیک نہیں چلتی، تو میری تو ماننے والا کوئی نہیں، اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں، تو کم از کم کوئی ایک بندہ دے دے، میرے بھائی کو نبی بنا دے۔ تو حضرت ہارون کو نبی بنوا لیا۔ اچھا، اللہ کو پتا تھا کہ فرعون ٹھیک ہونے والی نسل نہیں، اللہ کو تو علم میں تھا نا۔ اللہ فرما سکتے تھے کہ نہیں کوئی بات نہیں، آپ اکیلے جاؤ، مطلب اس نے کون سا مسلمان ہونا ہے، ہم نے تو خالی ٹوٹل پورا کرنا ہے، ہم نے تو خالی مطلب ایک اتمام حجت ہی کرنی ہے، تو وہ تو نے اکیلے نے بھی کر دینی ہے، مجھے پتا ہے اس نے ٹھیک ٹھاک کوئی نہیں ہونا، بس آپ جاؤ، جا کے سمجھا کے آ جاؤ۔ نہیں،
اللہ نے نبی بھی بنا دیا اور کہا قولا لہ قولا لینا، جا کے نرم طریقے سے بات کرنی ہے، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے، جبکہ رب کو پتا ہے کہ اس نے ٹھیک نہیں ہونا۔ داعی کو ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے کہ اس نے ٹھیک ہو جانا ہے، اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خیر گئے، جا کر دعوت دی، وہ کہنے لگا کوئی نشانی دکھاؤ، ڈنڈا پھینکا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا، ڈر گیا، کہنے لگا یہ تو جادو ہے۔ جادوگر جمع کر لیے، انہوں نے چھڑیاں اور رسیاں پھینکیں اور حاضرین کے آنکھوں پر جادو کیا، اور یوں لگتا تھا ان کو جیسے یہ چل رہی ہیں۔ آنکھیں دھوکہ دے دیتی ہیں، آنکھ ایک کے دو دو دیکھ لیتی ہے، آنکھ دو دو کا ایک دیکھ لیتی ہے، آنکھ رسیوں کو سانپ سمجھ لیتی ہے۔ تو انہوں نے ڈنڈا پھینکا اور وہ سانپ ساری رسیاں کھا گیا۔ جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر کے مسلمان ہو گئے۔ ان کو پتا تھا کہ مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے۔ فرعون کے ساتھی، فرعون اس وقت رب بنا ہوا تھا، اس کو چھوڑ کے ان کمزوروں کا ساتھ دینے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ایک طرف کی بازو ایک طرف کی ٹانگ کاٹ کے تمہیں چوراہے میں لٹکا کے تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ کہنے لگے اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، تیری دھمکیاں ہمارے پاؤں کی جوتی پر، کر لے جو ہوتا ہے، اقضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تیرے فیصلے دنیا میں چلتے ہیں، آخرت میں نہیں چلتے، ہم سب سمجھ سوچ کر آئے ہیں، ہمیں سب پتہ تو کیا کر سکتا ہے، جو تو اس سے ہوتا ہے کر لے۔ ہم اب مسلمان ہو گئے، ایک علامت رب کی دیکھی تو مسلمان ہو گئے اور ڈٹ گئے۔ آج ہم قرآن سن کر اگر اپنی اصلاح کر لیں، ہماری کوئی بازو نہیں کاٹے گا، ہماری ٹانگ نہیں کاٹے گا، ہمیں کوئی چوراہے پہ نہیں ٹکائے گا، لیکن ہم پورا قرآن سن کر بھی باز نہیں آتے، جیسے رمضان سے پہلے ویسے رمضان کے بعد۔ اور انہوں نے ایک نشانی دیکھی اور مسلمان ہو کر ڈٹ گئے اپنے اس پہ۔ اللہ اکبر، ان کو دیکھ کر اور لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب اس نے پھر ان کے بچے قتل کرنا شروع کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جھٹکے دیے، ان کو جھٹکے دیے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طوفان، بڑا زبردست طوفان آیا، بھاگے آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہاں دعا کر دو یہ طوفان تھم جائے، ہماری تو حالت خراب ہو گئی ہے، جیسے ہی طوفان تھمے گا ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ انہوں نے دعا کر دی، طوفان تھم گیا، پھر مکر گئے۔ جراد، ٹڈی کا عذاب آیا، یہ گھاس میں دیکھتے ہو ٹڈی اڑتی ہے پھر گر جاتی ہے، یہ اتنی زیادہ ہو گئی، ہمارے بچپن میں آتی ہوتی تھی، یہ بزرگ جانتے ہوں گے، سورج نظر نہیں آتا تھا، اتنی زیادہ ہوتی تھی۔ جس باغ پر بیٹھتی اس کے ساری ٹہنیاں نیچے اور ایک تنا رہ جاتا تھا، اور اس کے بعد بیٹھ کر سارے پتے کھا کے پورا علاقہ چٹ کر دیتی تھی۔ دعا کرو موسیٰ علیہ السلام، اور دعا کر دو اللہ تعالیٰ یہ ٹال دے۔ انہوں نے دعا کی، پھر مکر گئے۔ جوؤں کا عذاب آ گیا، مینڈکوں کا عذاب آ گیا، خون کا عذاب آ گیا، ہر برتن میں خون، ہر تکیے کے نیچے خون، ہر جگہ خون ہی خون۔ پھر دعا کی، پھر بات نہیں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن کہا کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل جائے اس علاقے سے۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے، آگے بحر کلزم آ گیا، پیچھے فرعون نے اپنی فوج لگا دی۔ اب پیچھے فوج ہے، آگے سمندر ہے، بند گلی میں آ گئے، کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا، تباہ ہو گئے، موسیٰ مروا دیا آپ نے۔ ہاں، ان کی قوم یہ کہہ رہی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کلا، ایسا نہیں ہے، اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دے گا۔ اللہ نے فرمایا ڈنڈا مار دے، ڈنڈا مارا تو 12 راستے بنے، ایک راستہ بن جاتا تھوڑا تھا، اور 2 فٹ پانی ہو تو بندہ گزر ہی جاتا ہے۔ ہاں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، جتنے قبیلے تھے اتنے راستے بنائے۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، جہاں صدیوں سے سمندر چل رہا تھا اس کو خشک کر دیا، اور دونوں طرف پانی پہاڑ کی طرح ہے۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، مگر اس کو آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ میرا اللہ ہے، وہ چاہے تو چھری سے کاٹنے کی صلاحیت چھین لے، وہ چاہے تو آگ سے جلانے کی صلاحیت چھین لے،
وہ چاہے تو سمندروں کی روانیوں کو روک دے، آج بھی پوری قوت کے ساتھ میرا رب ہے، شرط یہ کہ ہم اس کے بن کر دکھائیں۔ اللہ اکبر۔ وہ قوم نکل گئی، پیچھے سے فرعون آیا، وہ ڈوب گیا، پھر دوبارہ ڈنڈا مارا، پانی چل پڑا، ڈوب گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبرت بنا دیا کہ ان لوگوں نے بعد میں دیکھا کہ اس کی لاش سمندر نے پھینک دی اونچی جگہ پر، سب نے دیکھ لیا مر گیا، یقین آ گیا مر گیا۔ اللہ نے اس کے محلات کا وارث ان کو بنا دیا۔ یہاں ایک غلط فہمی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کو رب نے عبرت بنا دیا رہتی دنیا تک، اور یہ جو لاش پڑی ہے اس کی ہے۔ تمام تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی 350 سال بعد ایک ناش وہاں سے ملی اور اس کو پکڑ کے انہوں نے وہاں رکھا ہوا ہے، بولے یہ فرعون ہے۔ کتنے سال بعد؟ بھائی نمونہ نشانی اور عبرت بنانا تھا تو ان کے لیے جو اس کو جانتے تھے، وہ ایک بار بنا دیا، اس کو دکھا دیا، مر گیا ہے بس۔ اس کے بعد 350 سال بعد کوئی بندہ پکڑ کے انہوں نے وہاں رکھا ہوا ہے اور اس کو فرعون کہتے ہیں۔ یہ بات ایتھینٹک نہیں ہے۔ بہرحال تو آگے گئے، اب آزادی مل گئی۔ جیسے ہندوستان میں آپ لوگ دین پر زیادہ سخت تھے، دین پر زیادہ کاربند تھے ہندوؤں کے سامنے، اور آزادی ملی تو دین چھوڑ دیا۔ یہی حال ان کا ہوا۔ یہ بھی ان کے طریقے پہ ہم چل رہے ہیں۔ ایک قوم کو دیکھا وہ اپنے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں موسیٰ صاحب ہمیں بھی بت بنا دو، ہم بھی پوجا کریں۔ آگے گئے، طور پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ نے بلایا ملاقات کے لیے۔ جا کر ملاقات کی تو پیچھے سے ایک سامری تھا، اس نے ان کے سونے، جو گھروں سے سونا لے کر نکلے تھے نا، اس کو پگھلا کر ایک بچڑا بنایا، اس میں سوراخ اس طریقے سے رکھا جس طرح وسل ہوتی ہے نا، وسل میں پھونک مارو تو آواز آتی ہے، تو اس میں سے قدرتی طور پہ ہوا گزرے تو آواز آتی تھی۔ کہنے لگا دیکھو بول رہا ہے، یہ تمہارا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور سے نیچے آئے تو دیکھا قوم بچڑے کی پوجا کر رہی، بڑے پریشان ہوئے، اپنے بھائی کا سر کے بال اور داڑھی پکڑ کے کھینچی۔ کہا بھائی مجھے مت کھینچو، اگر میں سختی کرتا تو یہ 2 قوم ہو جاتی، ایک مومن اور ایک مشرک۔ آپ نے کہنا تھا میری قوم کے 2 ٹکڑے کر دیے، میں آپ کے انتظار میں تھا، اب ہم ان کی اصلاح کر لیں گے۔ بچڑے کو پکڑ کے توڑ کر کے سمندر میں پھینک دیا۔ آگے گئے، کہنے لگے جی پیاس لگی ہے۔ اللہ نے فرمایا ڈنڈا پھینک دے پتھر پر، تو 12 چشمے نکلے۔ سبحان اللہ، 12 قبیلے تھے، 12 چشمے نکلے۔ پھر کہا جی بھوک لگی ہے، من اور سلوا نازل ہوتا تھا، پکا پکایا تیار۔ پھر کہنے لگے جی یہ کیا بات ہوئی، روزانہ گوشت، روزانہ گوشت، روزانہ گوشت۔ کوئی سبزی، کوئی پیاز، کوئی دالیں، کوئی یہ ہونا چاہیے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی شہر میں جاؤ، وہاں پہ کھیتی کرو تو آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی۔ پھر کہا کہ اب یہاں سے صحرائے سینا کراس کر تو آگے بیت المقدس آتا ہے، وہاں جانا ہے اور اس کو فتح کرنا ہے۔ کہنے لگے نا، ان فیہا قوما جبارین، تو بڑے جابر قسم کے لوگ اس میں ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، ہم تو نہیں جائیں گے۔ اذهب انت وربك فقاتلا، اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، جا کر کے علاقہ کلیئر کروائیں، جب وڈرا سگنل مل جائے گا تو ہم آ جائیں گے قبضہ لینے کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، صحرائے سینا میں وہ گم کر دیا ان کو راستہ ہی نہیں ملتا تھا۔ آپ کبھی صحرا جانے کا اتفاق ہو، ذرا ادھر ادھر ہو جاؤ تو بندہ گم جاتا ہے، وہ سمجھتا شاید ادھر سے آیا تھا، وہ کسی اور سائڈ میں نکل گیا، پھر نہیں ملتا، اور نہ اس کو کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، پھر اس کی ناش ہی ملتی، وہ بھی نہیں ملتی۔ 40 سال صحرائے سینا میں ان کو گمائے رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، حضرت ہارون بھی فوت ہو گئے، یوشع بن نون کو اللہ نے نبی بنایا علیہ السلام۔ ان کی قیادت میں پھر ان کی نئی نسل کو اللہ نے ہدایت دی، انہوں نے پھر بیت المقدس کو فتح کیا، پھر یہ وہاں پہ پہنچے۔ تو یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے
اور نتیجہ یہ نکالا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. ہم نے ان کو نیچے سے اوپر کر دیا کیونکہ انہوں نے صبر بہت کیا تھا. آج بھی جو فلسطین کے مسلمان ہیں وہ لڑائی میں تو ان کے پلے کے نہیں ہیں مگر صبر بڑا ہے. اب دیکھتے نہیں ہو کتنا آسان ہے وہاں سے چلے جاؤ. بے شمار ان جیسے دوسرے ملکوں میں آباد ہوئے ہیں لیکن وہ ارض مقدس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. وہ اپنے ٹوٹے ہوئے بلاکوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور رہنا ہم نے یہاں پہ کیا. ان کے اوپر شیلنگ ہوتی ہے ان کے ہسپتالوں پر ان کے خیموں پر. اس کے باوجود وہ بڑے صبر کے پہاڑ ہیں. تو یہ اللہ کی مدد کا پیش خیمہ ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ہیلہ سازی کی ایک واقعہ بیان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا یہ جو یہودی مدینہ میں رہتے ہیں نا ان سے پوچھو کہ وہ جو تمہارے ابے دادے بندر بن گئے تھے ان کا کیا قصہ ہے. یہ لوگ اس واقعے کو چھپاتے تھے. یہ ان کے لیے ایک توہین ہے کہ ان کے بڑوں کو بندر بنایا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ قصہ یہاں بیان کر کے ان کا راز فاش کیا. سمندر کنارے رہتے تھے. ہفتے کا دن یہودیوں کا عبادت کا دن ہے. ہمارا کون سا ہے؟ اور عیسائیوں کا اتوار. تو ان کو کہا کہ تم نے عبادت ہی کرنی ہے کام نہیں کرنا. ہمیں تو کہا ہے کہ جمعے تک آپ کام کر سکتے ہو جمعے کے وقت نہ کرو جمعے کے بعد پھر کر سکتے ہو. یہ اس امت کو سہولت ملی ہے. انہوں نے کیا کیا جناب کہ مچھلیاں آتی تھیں ہفتے والے. اچھا مچھلیاں ہوں جانور ہوں کبوتر ہوں ان کو پتا ہو نا ہمیں کسی نے نہیں پکڑنا تو یہ بڑے بے خوف ہو جاتے ہیں. بندوں کے قریب پھرتے ہیں پتہ کسی نے نہیں پکڑنا. مکے میں جاؤ تو کبوتر ڈرتے ہیں کوئی نہیں ڈرتے. تو ہفتے والے دن مچھلیاں اوپر جناب اوپر اور ہفتہ گزر جاتا تو بڑی مشکل سے ملتی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ یار کوئی ہیلا نکالو. تو انہوں نے ہیلا نکالا کہ ہفتے والے دن کانٹے لگا دیتے اتوار کو نکال لیتے مچھلی لگ چکی ہوتی. تو 3 گروپ بن گئے. ایک گروپ ان کو سمجھانے کے لیے نکلا کہ تم غلط کر رہے ہو. تیسرا گروپ سمجھانے والوں کو منع کرنے کے لیے نکلا. کہا کدھر جا رہے ہو؟ جی ان کو ہم سمجھانے جا رہے ہیں. لو ان کو سمجھانے جا رہے ہو. وہ ان کے تو دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے. انہوں نے تو ماننا ہی نہیں ہے اور تمہارے ساتھ تو تکار کریں گے تمہاری بےزتی کریں گے. دعا کرو ان کو. وہ کہنے لگے ہمارے سمجھانے کے 2 فائدے ہیں. اول تو انہوں نے مان جانا ہے. اگر نہ مانے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا عذر قبول کر لے گا اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی. گئے ان کو سمجھایا وہ باز نہیں آئے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. ان کو أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ جو منع کرنے نکلے تھے ان کو ہم نے نجات دے دی اور باقیوں کو ہم نے بندر اور خنزیر بنا دیا. اللہ اکبر. وہ چند گھنٹے یا چند دن بندر رہے اور اس کے بعد سارے مر گئے تھے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو منع کرتے تھے ان کو رب نے بچا لیا. ان کا دنیا میں عذر قبول ہو گیا اور جب قیامت والے دن رب پوچھے گا کہ میرا دین پامال ہو رہا تھا تم کہاں تھے تو قیامت والے دن بھی وہ کہہ سکتے جی ہم تو گئے تھے. تو ہمارا واجب ہے ہم کم از کم کہنا ضرور سیکھ لیں. ہمارے گھر میں بچی بے پردہ ہے ہمارے گھر میں غلط ہے ہمارا بچہ غلط ہے ہم کوئی بھی ہے کہنا سیکھ لیں کہ اس کو برے کو سمجھانے والے بن جائیں تو ہم رب کے عذاب سے بچ جائیں گے. اور اگر ہم چپ رہیں گے تو پھر اس کا فائدہ شیطان اٹھاتا ہے. اسمبلی میں اگر بل پاس کرنا ہو تو اس میں جتنے لوگ حق میں ووٹ دیتے ہیں وہ تو حق میں ہو گئے اور جتنے غائب ہوتے ہیں وہ بھی حق میں ہی ہو جاتے ہیں. وہ حق میں ہی سمجھے جاتے ہیں. صرف مخالفت والے کی مخالفت سمجھی جاتی ہے باقی سب کو حق میں سمجھا جاتا ہے. تو ہم اگر شیطان کی مخالفت کریں گے تو مخالف ہوں گے. اگر چپ رہے تب بھی شیطان کا ووٹ ہوگا اور اگر اس جرم میں شریک ہوئے تب بھی شیطان کا ہی ووٹ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ ہمیں برائی سے منع کرنے والے بننا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی عالمگیر نبوت کا تذکرہ کیا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ حضرت موسیٰ کو فرمایا وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور اپنے نبی کے لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے بنایا، قیامت تک کے لیے اور ساری کائنات کے لیے۔ نمبر 2، ان کی کچھ خوبیاں بیان کی ہیں، ان کا تذکرہ سابقہ کتابوں میں بھی ہے۔ وہ نبی طیبات کو حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ سگریٹ طیبات ہے تو پھر حرام ہوئی نا۔ فرمایا نبی یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، نسوار، سگریٹ، یہ سب چیزیں کم از کم فضول خرچی تو ہے نا، اور فضول خرچی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی ہے، وہ طیبات کو حلال کرتے ہیں، خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور لوگوں کے گلوں کے طوق کاٹتے ہیں، پاؤں کی زنجیریں کاٹتے ہیں۔ سابقہ امتوں پر بہت پابندیاں بڑھ گئی تھیں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے سہولت دی، وہ ساری ان سے ختم کر دی گئیں۔ اس کے بعد وعدہ الست کہ الست بربکم، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، ہم سب نے کہا تھا ہاں جی آپ رب ہیں، وہ وعدہ الست کی آیت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ساتھ رب کو پکارو۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہے؟ گاڈ اللہ کا اچھا نام ہے، نہیں پکارنا اس کے ساتھ۔ خدایا، خداوندہ، یہ رب نے نام نہیں رکھا۔ یزداں، یہ پارسیوں کا رب ہے، ہمارا نہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں جو رب نے رکھے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان کے ساتھ رب کو پکارنا ہے، اپنی طرف سے نام بنا بنا کر نہیں پکارنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں اپنے آپ کا بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، اگر میں غیب دان ہوتا تو میں بہت زیادہ خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ آتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ قبر پرستی کا رد کیا ہے۔ وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو میرے علاوہ، وہ تم جیسے انسان ہیں، قبروں والے سارے تم جیسے انسان ہیں، جاؤ ان کو پکارو، دیکھتا ہوں میں کوئی جواب دیتے ہیں کہ نہیں۔ اور کچھ قرآن حکیم کو سننے کے آداب ہیں، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ بعض علماء اس کو فٹ کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے خلاف کہ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو تم چپ رہو، حالانکہ یہ سورت مکی ہے اور باجماعت نماز فرض ہوئی ہے مدینہ میں آ کر، تو یہ آیت فاتحہ سے منع کرنے والی نہیں ہے، واللہ عالم۔ اس کے بعد سورہ انفال ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر ایمان کو بڑھانے کی اسباب بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل کا معنی نفلی طور پر کسی کو مال دینا، یعنی اضافی طور پہ دینا۔ آپ کا قرض ہو تو میں واپس کروں تو یہ نفل نہیں ہے، اپنی طرف سے دے دوں تو یہ نفل ہے۔ تو مراد اس سے غنیمتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ انفال سے مراد غنیمتیں یہاں پر۔ پرانے زمانے میں نبوت سے پہلے جب لڑائیاں ہوتی تھیں تو جو جس کے ہاتھ آتا تھا وہ لے جاتا تھا اپنے گھر، سمجھ آ رہی؟ لڑائی ہوئی تو جو مارکے میں جس کے ہاتھ آیا وہ اس کا ہے، یہ قانون تھا۔ پہلا مارکہ بدر کا ہوا تو بعض صحابہ یہ سمجھتے تھے یہاں بھی یہی ہوگا کہ جو جس کے ہاتھ آیا وہ اس کا ہے، تو صحابہ کرام لڑائی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 313 کے مقابلے میں 1000 تھے، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا، 70 پکڑ لیے، 70 قتل کر دیے، اور کچھ لوگوں نے مال جمع کیا، کہا یہ میرا ہے، میں نے جمع کیا ہے۔ تو اس پر تھوڑی تکار ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی کہ یہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ، پانچواں حصہ اللہ اس کے رسول کا ہے، اور 4 حصے جو گھوڑا لے کر آیا ہو اس کو 3 حصے ملتے ہیں، اور جو پیدل آیا ہو اس کو 1 حصہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ 3 آدمی گھوڑے پر تھے اور 6 آدمی 3 آدمی گھوڑے پر تھے اور 6 آدمی پیدل تھے، تو 3 کے 9 حصے اور 6 کے 6 حصے، 9 اور 6 15 حصے بنیں گے۔ گھوڑ سوار کو 3 حصے ملتے ہیں اور پیادہ کو 1 حصہ۔
تو یہ قاعدے ضابطے نازل کیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس میں پوری بدر کا واقعہ ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مسلمان نکلے تھے اس قافلے کو پکڑنے جو شام سے آ کر یہاں سے گزر کر مکے جا رہا تھا۔ اس میں بندے 40-50 تھے اور مال بہت زیادہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی نہیں کیا کہ سب نکلو، بس جو آ سکے آ گئے، سب لوگوں کو لے کر نہیں گئے آپ، کیونکہ بندے تھوڑے سے تھے، بدر مدینے کے قریب ہے۔ تو جب ابو سفیان اس وقت کفر پر تھے، ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ہمارا پیچھا ہو رہا ہے، وہ بدر کو چھوڑ کر پیچھے سے سمندر کنارے راستہ بدل کے مکے چلے گئے۔ جا کر شور کیا کہ ہم پر حملہ کرنے والے تھے وہ ہم بچ گئے۔ انہوں نے پیغام بھیج دیا اب آئے ہونا تو جانا نہیں ہے، ہم آ رہے ہیں۔ مکے والوں نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور وہاں لڑائی کا فیصلہ ہو گیا۔ وہ آئے 1000، یہ تھے کوئی 313۔ اب یہ لڑنا نہیں چاہتے تھے اس لیے کہ یہ تھوڑے تھے بعض لوگ ان میں سے، اور وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ یُرِیکَہُمُ اللَّهُ فِی مَنَامِکَ قَلِیلًا، اللہ تمہیں دشمن تھوڑا کر کے دکھاتا تھا۔ اِذْ یُرِیکُمُوهُمْ اِذْ الْتَقَیْتُمْ فِی أَعْیُنِکُمْ قَلِیلًا وَیُقَلِّلُکُمْ فِی أَعْیُنِہِمْ، تمہیں دشمن کو تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور دشمن کو تمہیں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا۔ دشمن اپنے آپ کو تو جانتا تھا ہم 1000 ہیں، یہ 100-150 ہیں، وہ 300 تھے، 100-150 لگتے تھے۔ مسلمان اپنے آپ کو جانتے تھے ہم 313 ہیں، اور دشمن 500-600 لگتا تھا۔ وہ کہتے تھے تو کیا ہے، ڈبل ہی ہے نا، تو پکڑ لیں گے ان کو، ماریں گے۔ تو اللہ نے دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا، یعنی پہلا مرحلہ تھا یہ لڑنا نہیں چاہتے تھے تو لڑنے پر راضی کر دیا ان کو۔ اللہ فرماتے ہیں اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ، اللہ نے فرشتوں کو وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، آپ بدر میں جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ یا اللہ کیا ترتیب ہے؟ فرمایا فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، پہلے مسلمانوں کو ثابت قدم کرو، جب مسلمان ڈٹ جائیں گے تو پھر مسلمانوں کا ساتھ دو اور کافروں کو مارو۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں پر مارو، ایک ان کو کہہ رہا ہے فرشتوں کو، اور ان کے ایک ایک جوڑ پر مارو۔ ایسا ہی ہوا، پہلے ان کو اللہ نے جما دیا، پھر جب لڑائی ہوئی تو فرشتوں نے مارنا شروع کیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں کافر کے پیچھے بھاگا، ہم 2 ہی تھے اور کوئی نہیں تھا، میں نے تلوار اٹھائی مارنے کے لیے اور وہ مارنے کے بغیر ہی گر گیا اور اس کا سارا ایسے جیسے پتھروں میں کچلا ہوا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ایک ساتھی کہتا ہے حضرت میں جا رہا تھا اور ایک آواز آئی اقبل یا ہیزوم، اور میں نے کچھ نہیں کیا، دشمن گرا اور اس کا سر کچلا ہوا تھا۔ فرمایا تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا جو اپنے گھوڑے کو ایڑی لگا رہا تھا۔ تو اس طریقے سے 70 پکڑ لیے، 70 قتل کر دیے، اور پھر چاچے مامے تو تھے سارے، مکہ سے آئے تھے نا، تو خود کہتے تھے او بیٹے مجھے پکڑ لو ورنہ کوئی مار جائے گا، او بیٹے مجھے پکڑ لو ورنہ کوئی مار جائے گا۔ تو اس محبت یا وہ رشتہ داری کی وجہ سے نا، وہ قبل اس کے کوئی اس کو مار دیتا، پکڑ لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیوں پکڑے، مارا کیوں نہیں ان کو، ان کی کمر توڑنی چاہیے تھی، یہ دوبارہ اٹھنے کے لائق نہ رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوئے، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم، اگر میرا پہلے سے فیصلہ نہ ہوتا تو تمہیں آج قیدی چھوڑنے پر سزا ملتی، عذاب آ جاتا۔ یہ سب قرآن کی آیات ہیں۔ پھر سب روئے دھوئے اور پھر اللہ نے فرمایا اچھا اگر تم نے ان کو چھوڑنا ہے اگلے سال تمہارے 70 شہید ہوں گے، اور اگر ان کو ابھی قتل کر دو تو اگلے سال تمہارے بچ جائیں گے۔ قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرماتے ہیں یا اللہ ان کو ہم چھوڑیں گے، اگلے سال 70 شہید کروا لیں گے، ان میں سے بھی کئی مسلمان ہو کے جنت میں چلے جائیں گے اور اگلے سال والے 70 بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر آج ان کو کفر پہ مار دیا تو ان کا تو چانس ختم ہو گیا۔ اگلے سال مار کے میں آپ کا ماتھا مبارک پھوٹا، دانت مبارک ٹوٹا،
70 صحابہ شہید ہوئے، اپنا خون دے کر لوگوں کو مسلمان کرنے والے کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ واقعہ ہے اس میں، باقی اور باتیں بھی ہیں انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔